سب سے زیادہ خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ اور بعض اوقات خاموشی کے بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ خود اپنی ہی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ جنہوں نے عزت دینی ہوتی ہے وہ سر سے چادر نہیں کھینچتے بلکہ نام کے ساتھ نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجی ہو۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کو کافی ہوتی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا لمبا ہو جاتا ہے واپسی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ ہم کسی کے دل میں جاگ نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی احساس دلا دیتے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اکیلے جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے نا، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز شب چہروں کو سفید کرتی ہے، رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے بیر۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہان کی رسائی دے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ چلاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے کے ساتھ بھی اور فرش والوں کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے
तो उसने कभी आपकी परवाह की ही नहीं। एतमाद एक छोटा सा अल्फाज है, इसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में जिंदगी लगती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहाँ और कैसे ये सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। जब मोहब्बत अल्लाह से हो तो आंखों के गिर्द सिया हल्के नहीं पड़ते। जानते हो इश्क किसे कहते हैं? जब तुम काबा की जमीन में कदम रखो और तुम्हारा दिल फूट फूट कर रोए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुछ किस्मत है वो इंसान इसके लिए कोई रोए, बदकिस्मत है वो शख्स इसकी वजह से कोई रोए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सब्र की दो सूरतें हैं, जो ना पसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। दोस्ती का भरम सिर्फ दो लोग ही रख सकते हैं, एक जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े हों। लोग डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ देते हैं और अल्लाह के कहने पर हराम नहीं छोड़ते। वाहिद अल्लाह का दर है, यहाँ अगर बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून हासिल होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। बाज दफा किसी के हालात सुनकर अपने हाल पर 1000 बार शुक्र करने का दिल चाहता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, सजदे जमीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करते। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी हर मांगी हुई दुआ पर कुन फरमा दे। याद रखिए, नफरत का जो बीज आप बोते हैं, इस पेड़ का सबसे कड़वा फल खुद आपके हिस्से में आता है। पास रहकर भी जुदाई की तुझसे, पास रहकर जुदाई की तुझसे, दूर होकर तुझे तलाश किया। मैंने तेरा निशान गुम करके अपने अंदर तुझे तलाश किया। बात मुकद्दर पर आ रह गई, वरना कोई कसर तो ना छोड़ी थी हमने तुझे चाहने में। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। मुश्किलात से परेशान ना हो, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में से सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा न सके।